بیرسٹر گوہر علی صاحب نے پی ٹی آئی چیئرمین کے وکیل ہیں اور قانونی ماہر ہیں۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر اس وقت تو سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اور عدلیہ کے درمیان کوئی نیا تضاد شروع ہو گیا ہے یا کیا یہ صورتحال ہے کہ احکامات اگر آ رہے ہیں چودھری پرویز الہی کی رہائی کے تو اس پر عمل نہیں ہو رہا، دوبارہ سے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ میں سر اس پہ قانونی نقطہ آپ سے جاننا چاہوں گا۔ سر دیکھیں، جہاں تک عدالتوں کے احکامات کا تعلق ہے تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، درست ہے کہ اس پہ عمل درآمد تو نہیں ہو رہا ہے، چاہے وہ صرف پرویز الہی صاحب نہیں ہے، وہ آپ پہلے آرڈر سے شروع کر لے، سپریم کورٹ کے جو آرڈر ہوئے تھے اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا، ہائی کورٹوں کو بھی جو آرڈر ہوئے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور وہ سارے ہائی کورٹوں کے، چاہے وہ کوئٹہ کا ہے، چاہے وہ پشاور کا ہے، چاہے وہ لاہور اور اسلام آباد کے، لوگوں کو ایک کے بعد دوسرے دن بھی گرفتار کیا جاتا ہے، ایک کیس کے بعد دوسرے گرفتار کیا جاتا ہے، بلکہ ایون پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو یہاں تک کہنا پڑ گیا اور انہوں نے ایک سرکولر ایشو کروانا شروع کر دیا اور سرکولر کا سارے ججز کو بھیج دیا کہ جس کیس میں ایک مرتبہ ایک اکیوز کو ایک کیس میں گرفتار کیا جائے اور وہ آپ عدالت میں آ کر کے وہ پوچھ چکا ہو کہ میرے اور کتنے کیسز ہیں، پھر عدالت کے حکم کے بغیر اس کو گرفتار نہ کیا جائے، تو عدالتیں بھی انڈر پریشر ہے اور بڑے سخت حالات میں ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ پر میں کہتا ہوں ایک آئس برگ ہم نے ابھی دیکھا ہے، الحمدللہ حالات اس طرح سے چینج ہو رہے ہیں کہ عدلیہ بھی احساس کر بیٹھی ہے کہ ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہے اور اس لیے عدالتوں کو بھی انپریسیڈنٹڈ قسم کے آرڈر بھی پاس کرنے پڑیں گے، اور عدالت اپنے عدلیہ کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے اور رول آف لا کے لیے یہ سٹینڈ ضرور لینا پڑے گا کہ جو عدالت آرڈر ایشو کرے اس پہ عمل درآمد بھی کروائے۔ تو سر یہ کب عدالت یہ اقدامات اٹھائے گی؟ ابھی تو بہت سے اس طرح کے فیصلے آ گئے ہیں جن کی حکم عدولی ہوئی ہے لیکن کچھ اس پر سخت ایکشن بھی نہیں لیا گیا۔ دیکھو آپ کی بات ٹھیک ہے، بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، اور جب تک لوگوں کی فنڈامنٹل رائٹس انوالو ہو تو اس میں بہت جلدی ہونے چاہیے، لیکن عدالت ایک کام کرنا شروع کر چکی ہے، میں سمجھتا ہوں کافی دیر سے کر رہی ہے اور سخت حالات میں کرتی رہی ہیں، تو دیر ہی صحیح لیکن الحمدللہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے، اب رکے گا نہیں انشاءاللہ۔ اچھا بیرسٹر صاحب، خبر یہ بھی ایک سامنے آئی کہ پی ٹی آئی چیئرمین نے جیل سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اور کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی قوت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن نون لیگ نے اس میں کوئی خاصی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ کیا یہ خبر درست ہے؟ دیکھیں، جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے تو پہلے بھی کہہ چکے اور یس جیل پہ بھی ہمارے سامنے کیا، اور میں نے اس خبر کی تائید کی تھی اور اس کو بتا بھی دیا تھا اور سارے نیوز چینل نے اس کو رپورٹ بھی کر دیا تھا۔ یس خان صاحب کا یہ دو ٹوک الفاظ ہے کہ میرے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہیں، جیل میں ڈالا گیا، 180 کیسز بنائے گئے، مختلف میرے سارے رائٹس وائلیٹ ہوئے، لیکن یہ سب تک میرے ساتھ ہوا ہے، میں اس کو بولنے کو تیار ہوں، پس پردہ ڈالنے کو تیار ہوں، اس ملک کی خاطر، عوام کی خاطر، یہ انسرٹنٹی ختم ہو، میرا ملک اور یہ اکانومی بہتر ہو اور ملک آگے بڑھے اور الیکشن ٹائم پہ ہو، اس لیے اس ون پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ الیکشن کتنی جلدی کرائیں اور فری اینڈ فیئر ہو، میں سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں۔ جہاں تک نون کا ہے تو دیکھیں، نون تو سب کچھ، یہ اس وقت عوام جو سفر ہو رہی ہے وہ نون کی وجہ سے سفر ہو رہی ہے اور وہ امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے سفر ہو رہی ہے، وہ کچھ دے نہیں سکے، وہ کوئی کی فیس تو کر نہیں سکتے پبلک کو، تو ان کی تو فلاح اسی میں ہے کہ جتنا ڈیلے ہو سکتا ہے اس میٹر کو ڈیلے کرے، لیکن آئین کا منشا یہی ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو، اور کسی بھی صورت میں الیکشن کو ڈیلے کرنا نامناسب ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، بیرسٹر گوہر علی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے اور جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب بھی، بہت شکریہ۔ ناظرین،